یار آپ کس مسلک سے ہو؟ تو وہ کہتا ہے یار میں کوئی نہیں، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی آپ وضاحت کریں، پھر آگے ہم جو ہے وہ لگاتے ہیں، یا اس کس بیس پہ یا کس بنیاد پہ جو ہے ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اہل سنت یا یہ ہیں؟ تو یہ علامہ صاحب ذرا بہت ہی اچھا سوال ہے یہ سوال جو ہے چلتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف دین سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. لو جی ہم جو ہیں وہ جب مسلمان ہیں تو آگے ٹائٹل لگانے کی ضرورت کیا ہے. تو میں نے بات کی پیچھے بات کر رہے تھے لیکچر میں کہ معتزلہ ایک گروہ کو معتزلہ کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے لیکن امت مسلمانوں نے معتزلہ کہا. پہلے مسلمان ہی تھے اور کوئی نام کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک مثال سمجھ لیں شاید آپ کو بات میں آسانی ہو. ایک وقت تھا دنیا میں کہ کہا جاتا تھا گھی لے آؤ. گھی جب گھی آ گیا تو کوئی اور تصور ہی نہیں تھا. پھر جو ہے ایک وقت آیا تو گھی آرٹیفیشل بننے شروع ہو گئے، بناسپتی. پہلے قدرتی گھی سمجھا جاتا تھا جو دودھ سے حاصل کیا. جب گھی کہا جائے نا کہ گھی لے آؤ تو کوئی اور ضرورت ہی نہیں تھی لفظ کی. وقت آیا کہ بناسپتی بننا شروع ہوئے. اب آپ کسی گھر میں بات کریں نا گھی کی تو دو اس کی تقسیم ہے، دیسی ہے یا کیا ہے. پہلے دکان پہ لکھا ہوتا تھا گھی لے جائیں تو وہ دیسی ہی ہوتا تھا کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں. پھر وقت آیا کہ لوگوں کو لکھنا پڑا کہ جہاں دیسی گھی دستیاب ہے، دیسی ساتھ لگانا پڑا. اچھا جی پھر وقت آیا کہ لوگوں نے ملاوٹ اتنی شروع کر دی، پھر ساتھ لکھنا پڑا خالص دیسی گھی یہاں موجود ہو. اب آپ اس سے کیا سمجھے؟ یہ ساری جو میں نے بات کی اس سے سمجھے کیا ہے کہ جب تک ایک ہی چیز ہے اس کی پہچان کے لیے اس کا نام کافی ہے، ضرورت نہیں ہوتی. علمی اختلاف جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ اختلاف امتی رحمت، ان کی رحمت ہے یہ رہے اور وہ ختم ہوتا رہے. امت جو ہے وہ بٹی نہیں ہے. خوارج جو ہے یہ پہلا فرقہ تھا جو جدا ہوا، اور فرقہ تب بنتا ہے عمل کی وجہ سے نہیں بنتا، فقہی اختلاف کی وجہ سے. صحابہ کرام میں مختلف طریقے نماز کے ملتے ہیں، کوئی کسی طرح تھوڑا بہت فرق تھا، تو فرقہ اتنے سے نہیں بنتا. اسی لیے ہم جو چاروں مذاہب ہیں نا فقہا کے، احناف، شوافی، مالکیہ اور حنابلہ، ان سب کو فرقہ نہیں کہتے. یہ جو جاہل لوگ ہیں وہ انہیں فرقہ کہتے ہیں. یہ حنفی فرقہ، یہ فرقوں میں بٹ گئے. فرقہ تب بنتا ہے جب عقائد میں اختلاف آتا ہے. جب فقہ کون سے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں قرآن و سنت کی مراد واضح نہیں ہوتی، سمجھنے کے لیے مختلف دلائل ہوتے ہیں، ان میں سے چیز اخذ کرنی ہوتی ہے. عبادت کا طریقہ کیا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، تو ان سے فرقہ نہیں بنتا. فرقہ بنتا ہے جب عقیدے کا اختلاف. تین سوچیں چل رہی تھی مسلمانوں میں. ایک فکر تھی کہ گناہ کبیرہ کرنے سے، یعنی اگر کسی نے زنا کیا ہے تو وہ کہتے کافر ہو گئے. ایک چل رہی تھی کہ کافر نہیں ہوتا. ایک چل رہی تھی کہ نہیں، نہ مسلمان رہتا ہے نہ. تو اس وقت مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی کہ اب ہمارا کوئی نام ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان تو معتزلہ بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے، خوارج بھی اپنے آپ کو وہ بھی مسلمان کہتے تھے، اور ادھر سے بھی فتویٰ یہ مکمل نہیں تھا کہ پوری جماعت ہی کافر ہو گئی. تو اب مسلمانوں کو پہچان کے لیے ایک نام کی ضرورت تھی کہ ہم اہل سنت ہیں. یہ نام جو میں نے کہا نا کہ ہی تھا لیکن دیسی لگانے کی ضرورت تب پڑی جب بناسپتی آ گیا. تو اب جب دو فرقے بن چکے تو اب مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی کہ ہمیں چاہیے کہ تاکہ صحیح پہچان ہو سکے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں، اہل سنت ہیں. اور پھر اہل سنت کا یہ منہج چلتا آیا. اب بر صغیر میں آ جائیں، فکری اختلاف جو ہے پھر نئے سرے سے چند ایک چیزوں میں آیا. تو وہاں بھی اب ضرورت تھی کہ تو یا رسول اللہ کہنے والا مسلمان ہے، جائز سمجھتا ہے یا نہیں جائز سمجھتا؟ تو اولیاء اللہ کے مزارات سے تبرک حاصل کرنے کو جائز سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ یہ فکری اختلاف یہاں جب پٹ آؤٹ ہوا تو اس وقت ضرورت پیش آئی. تو مسلمانوں نے اپنے طور پہ اپنی فکر کی پہچان کے لیے کیا کہا کہ یہ کیا ہے، بریلوی مسلمان ہے. حالانکہ یہ جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں نا، ان کا کام ہی اعتراض کرنا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو بریلوی مثال دیتا ہوں. ادھر دربار ہے گولڑا شریف،
وہ ہر سال اپنے اس میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، لیکن یہ کرتے کیا ہے ظالم کہ جو بھی ان کے خلاف ہے یا جو منہج پوری امت کا شروع سے اس سے ملتی جو چیز ہے تو یہ کسی غلط کو بھی اٹھا کے اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بریلوی ایسے کرتے ہیں۔